بہت سی احادیث کے اندر روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے، اور کئی روایتوں کے اندر افطار کے وقت دعا کا قبول ہونا آیا ہے، مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم افطار کے وقت میں کھانے پینے کے اوپر ایسے پڑتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی فرصت کہاں، ہمیں خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلب کرنے والے بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد میں فرشتہ اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، ان تمام چیزوں کے باوجود دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں کہ اگر ان شرائط میں سے ایک چیز بھی فوت ہو جاتی ہے تو بسا اوقات دعا رد ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز وہ کھانے پینے کا حرام ہونا ہے کہ اگر آدمی کی غذا حرام ہوگی تو حرام کی بنا پر انسان کی دعا، آدمی کی دعا رد کر دی جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے پریشان حال آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب یا رب، لیکن میرے دوستوں ان کا کھانا پینا حرام، ان کا لباس حرام، ان کا پہننا حرام، تو ایسی حالت کے اندر دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے، اللہ کے دربار میں اس کو مقبول کرانے کے لیے سب سے پہلی بات اور سب سے اہم ضروری اور شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا اور پینا اور اس کا پہننا، اس کا لباس حلال ہو۔ اگر آدمی کا کھانا پینا اور پہننا اور لباس حلال ہوگا تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر کھانا پینا اور پہننا لباس وغیرہ یہ تمام حرام ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، مردود قرار دے دی جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دعا قبول کرانے کے لیے اللہ کے دربار میں اپنی بات کو منوانے کے لیے ہماری غذا حلال ہو، ہمارا پینا حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا لباس حلال ہو، ہمارا پہننا حلال ہو، تمام چیزیں حلال ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں میں سے اس کو ضرور ایک چیز ملتی ہے، یا تو اس کو وہی دعا ملتی ہے جس کی چیز کی وہ دعا کرتا ہے وہی چیز اس کو ملتی ہے، یا پھر کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا لی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اسی کے باقدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے جو آخرت کے اندر اس کو ملے گا۔